انشاءاللہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ کو پتا ہوگا میں نہیں ملا. اب جس طرح میں نے اعلان کیا ہے کہ حق دو گے نہیں تو انشاءاللہ پھر ہم لیں گے، اور ہم نے اس کا اعلان بھی کیا ہوا ہے، اور اگر کوئی ہمیں پیچھے دھکیلے گا تو ہم اتنا ہی آگے زور لگا کے انشاءاللہ آگے آئیں گے. انشاءاللہ عمران خان نے جو ذمہ داریاں دی ہیں اس پہ عمران خان نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ انسان نے کوشش کرنی ہے، صلہ اللہ تعالیٰ دے گا. آپ پہ لگے گا. اس طرح اور گنجائش بھی ہے اس کے اندر. اس طرح انشاءاللہ ہمارا جو اس وقت فوکس ہے صحت کے اوپر، جب ہم آئے تو صحت کارڈ بند ہو چکا تھا اور تقریباً کوئی 17 ارب روپے کی ایک لائبلٹی بھی تھی. یہاں پہ دو کام ہیں کہ لائبلٹیز جو ہم چھوڑ جاتے ہیں ان لائبلٹیز کو اگلوں کے حوالے کرنے کے لیے تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ ظاہری بات ہے یہ جو میں ایک قرضہ لوں گا وہ قرضہ میرے بچے نے دینا ہے، میرے بھائی نے دینا ہے، میرے خاندان نے دینا ہے. تو اس طرح اگر آپ اتنے زیادہ تھرو فارورڈ چھوڑ کر جائیں اور اتنا بڑا بوجھ ڈال کے جائیں تو میرے خیال میں یہ ایک صحیح حکمت عملی نہیں ہے. میں یہاں پہ آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں ایک بات کی کہ ہم نے محنت کی عمران خان کے ویژن کے مطابق. آج الحمدللہ باوجود اسے کہ ہماری فیڈرل حکومت نہیں ہے، ہمارے جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، لیکن اس وقت میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے ویژن اور سوچ کے مطابق ہم نے ان 13 مہینوں میں جو کام کیا ہے، آج خیبر پختونخوا اس پاکستان کا سب سے امیر ترین صوبہ ہے. اور یہ پیسہ جو ہم نے اکٹھا کیا، ہم نے لوگوں پر ٹیکس نہیں لگایا، یہ پیسہ نظام کے اندر غائب ہو رہا تھا. یہ تقریباً 250 ارب سے زیادہ رقم جو اکٹھی کی گئی ہے، یہ ایز اے ٹیم ورک تمام محکموں نے جو اس میں محنت کی، اکٹھا کیا، یہ اس سے پہلے غائب ہو رہی تھی. میں کسی کا نام نہیں لیتا، کسی فرد واحد نے غائب کی ہے، نظام میں غائب ہو رہی تھی. اب اس کے بینیفیشری ڈبل فیگر میں تھے، ٹرپل فیگر میں تھے، ہزاروں میں تھے، وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، لیکن غائب ہو رہی تھی. اور آج وہ پیسہ اگر اکٹھا ہو کے خزانے میں آیا ہے آپ پہ لگے گا. اس طرح اور گنجائش بھی ہے اس کے اندر. اس طرح زندہ باد. اس طرح ہم نے مل کے محنت کرنی ہے، اور مل کے محنت کر کے ابھی اور گنجائش بھی ہے اس کے اندر. ہم نے اس گنجائش سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، کیونکہ قرضہ لینے والی قومیں، قرضوں پر چلنے والے صوبے یا قومیں کبھی خود مختار نہیں ہوتی، خوددار نہیں ہوتی. اور جب تک آپ خوددار نہیں ہوں گے، آپ خود مختار نہیں ہوں گے، اپنے فیصلے آپ خود نہیں کریں گے، تو نہ آپ حقیقی طور پہ آزاد ہیں، اور نہ ہی آپ وہ فیصلے جو آپ کو آئین پاکستان کے اندر، پاکستان میں جو قربانیاں دی ہمارے باپ اجداد نے اور پاکستان حاصل کیا، نہ ان پہ عمل درآمد کرا سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کا وہ دین اسلام جو تعلیم آپ کو دیتا ہے آپ اس پہ صحیح طریقے سے عمل درآمد کرا سکتے ہیں. جب آپ آزاد ہوں گے، آپ کے فیصلے آزاد ہوں گے، تو آپ وہ اقدامات کر سکتے ہیں جو آپ کی قوم کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے صحیح ہے. انشاءاللہ اس سال جو ہے آنے والے بجٹ میں جو ہم ڈیولپمنٹ کام کریں گے، صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، وہ تو آپ کو بجٹ بک میں آ جائیں، کیونکہ لاسٹ جو بجٹ تھا ہمارا حکومت آنے کے بعد 2400 اسکیمیں ایسی تھی جو ہماری پینڈنسی تھی، ہم نے ان کے اوپر فوکس کیا اور ان کو مکمل کر رہے ہیں، جس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے. ہم نے خود جو ہے اپنا اس کے اندر کوئی ایسا ویژنری نئی اسکیمیں نہیں دی تھی. یہ جو بجٹ انشاءاللہ آ رہا ہے، یہ بجٹ ہمارے اس ویژن کے مطابق ہوگا. ہمارے جو فوکس ٹارگیٹڈ ہمارے جو ایریاز ہیں ان میں ہم نے وہ نئی اسکیمیں دے کر کچھ ان علاقوں کو بھی اوپر لانا ہے کہ جو بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بڑی اسکیمیں اے ڈی پی میں آئیں گی. اور میں یہاں پر آپ کے توسط سے آج جو ہمارا پروگرام بن گیا ہے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہر ایم پی اے کو اور ہر ایم این اے کو اس سال آپ کے جو یہ چھوٹے کام ہیں، بڑے کام تو اے ڈی پی میں ہوں گے، جو آپ کے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں ایون کونسل لیول کے اوپر، اور آپ کے نمائندے ہی آپ کو کر کے دیتے ہیں، تو ہر نمائندے کو اس سال جو ہے 50 کروڑ روپے ان چھوٹے کاموں کے لیے دیے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے ہفتے سے اس کے اوپر ہم اپنے ٹینڈرنگ پروسیس شروع کر دیں گے، کیونکہ اس میں 2-3-4 مہینے لگتے ہیں، تو بجائے
ہم جون کے بعد شروع کریں اور پھر جا کے وہ کہیں اکتوبر میں سپٹمبر میں کام شروع ہو، تو ابھی سے ہم یہ ٹینڈر پروسیس کریں گے. جیسے بجٹ پاس ہوگا ہفتے کے اندر ٹینڈر لگیں گے، اور آپ کے جو کچھ مسائل جو آپ کے بنیادی کچھ مسائل ہوتے ہیں اپنے علاقوں والے، وہ یہ نمائندے آپ کے حل کریں گے. اور یہ اگر آپ اندازہ لگائیں تو ایک MLA کا حلقہ اور صاحب کے نیچے تقریباً 3 MPA ہوتے ہیں، تو یہ تقریباً ان چھوٹے آپ کے مسائل کے لیے آپ کے نمائندوں کو 2 ارب روپے ملے گا. تو یہ 2 ارب روپیہ جب آپ کے اوپر انویسٹ ہوگا تو آپ کے جو نیچے کے چھوٹے مسائل ہیں، جو حکومت بڑے کام کرتی ہے، چھوٹے یہ کام نمائندے ہوتے اس لیے کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کے یہ مسائل انشاءاللہ جلد حل ہوں گے. اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ یہ وہ والا کام نہیں ہے کہ 2 ارب کی اسکیمیں ہیں اور ایلوکیشن جو ہے اس کی سال کی 2 کروڑ روپے ہے تاکہ 20 سال میں بنے. انشاءاللہ 2 سالوں کے اندر یہ مکمل پیسہ بھی ریلیز ہوگا تاکہ ساری اسکیمیں 2 سال کے اندر مکمل ہوں. تو انشاءاللہ ہم نے مل کے کام کرنا ہے. باقی ہمارے صوبے کے جو لوگ ہیں، ہمارے صوبے کی جو روایات ہیں، اس خطے کے اندر ہمارا جو ایک ہمارے باجداد کا جو ایک بہت بڑا ایک تاریخ ہے. ہم نے ہمیشہ قربانی دی ہے. پختونخوا ایز اے خطہ، ایز اے کلچر، ایز اے ہسٹری، جنگ آزادی سے لے کر تاریخ میں جتنے ہیروز ہمارے پاس ہیں الحمدللہ اتنے ہیروز کسی کے پاس بھی نہیں ہوں گے. ہم نے اس وقت سے ان تحریکوں میں جانی اور مالی قربانیاں دی. پھر کیا ہے پاکستان میں جو رول ہے ہمارا، پھر جو کشمیر کی آزادی میں رول ہے ہمارا، وہ تاریخ کا حصہ ہے. لیکن نہایت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ان قربانیوں کے حساب کے مطابق اپنے حقوق ہمیں نہیں ملے، ہمیں وہ حقوق نہیں دیے گئے. اس کی وجہ شاید ہماری اپنی کمزوری ہوگی، کیونکہ ہر چیز کو کسی اور پہ ڈالنا میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے. اپنے آپ کو پہلے احتساب میں لانا چاہیے کہ میں اپنا حق لے کیوں نہیں سکا. تو میں آپ کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس حق کے لیے جو ہمیں نہیں دیا گیا، انشاءاللہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں. اور جس طریقے سے آپ کو پتا ہوگا کہ NFC میں مرجر آنے کے بعد جو ہمیں اپنا حصہ نہیں دیا جا رہا، اس سے تقریباً 256 ارب روپے سے زیادہ ہمارا آئینی حق بنتا ہے، ہمیں نہیں ملا. اب جس طرح میں نے اعلان کیا ہے کہ حق دو گے نہیں تو انشاءاللہ پھر ہم لیں گے، اور ہم نے اس کا اعلان بھی کیا ہوا ہے. تو ہم سب نے ایک آواز ہو کر، ایک آواز بن کر اپنا یہ آئینی حق اس لیے لینا ہے کہ یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اس کے لیے ہماری قربانیاں ہیں. اور اگر کوئی ہمیں پیچھے دھکیلے گا تو ہم اتنا ہی آگے زور لگا کے انشاءاللہ آگے آئیں گے. اسی طرح ہمارے اور بھی جو وسائل اور مسائل، ہمارے وسائل کی وجہ سے جو پیسے دینے تھے ہمیں وہ نہیں دیے گئے، اور اس کی وجہ سے مسائل ہیں، ان سب کے اوپر ہم ایک اپنی آواز بلند کر کے ہر فورم پہ اور ساتھ ساتھ عدالتوں میں بھی انشاءاللہ اس پہ کام کر رہے ہیں. آپ سب کی مدد سے انشاءاللہ ہم یہ حق حاصل کرنے کے بہت قریب ہیں، انشاءاللہ ہم لیں گے. آخر میں اپنی سیاسی تحریک پہ بات کروں گا کہ ہماری جو سیاسی تحریک ہے، ہماری جو پارٹی ہے، ہمارا ایک نظریہ ہے. ہمارا لیڈر عمران خان آج جو قربانی دے رہا ہے پاکستان کے لیے دے رہا ہے، ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے دے رہا ہے. لیکن میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں جس طریقے سے انشاءاللہ عمران خان نے جو ذمہ داریاں دی ہیں اس پہ عمران خان نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ انسان نے کوشش کرنی ہے، صلہ اللہ تعالیٰ دے گا. اپنی بھرپور کوشش ہم کر رہے ہیں، ہم نے اپنی بھرپور کوشش کرنی ہے. فیصلہ کس وقت ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا وقت معین کیا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ 2 چیزیں دیکھتا ہے، ایک ہماری کوشش، ایک ہماری نیت. اگر ہماری کوشش مکمل ہو اور ہماری نیت ٹھیک ہو تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قریب ہے. متحد رہیں، اتفاق سے رہیں، اتحاد سے رہیں. اپنا نظریہ جو ہمارا نظریہ بیسیکلی اصل نظریہ پاکستان ہے، جس کا مقصد کسی کی ذات نہیں ہے، کوئی کرسی نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، بلکہ مقصد پاکستان میں آئین کی بالادستی ہے، مقصد پاکستان میں قانون کی بالادستی ہے، مقصد پاکستان میں حقیقی جمہوریت ہے، مقصد پاکستان میں انسانی حقوق ہیں، اور مقصد پاکستان میں وہ حقوق جو ریاست نے وعدہ کیا ہے اپنی عوام کے ساتھ، اپنے شہریوں کے ساتھ، ان کو حاصل کرنا ہے. تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ ایسے ہی پاکستان میں ہم سانس لیں گے. اور اگر ہم نے یہ موقع ضائع کر دیا اور ہم نے اپنی بھرپور کوشش نہ کی تو ایسے موقع قوموں کو تاریخ میں بہت کم ملتے ہیں.